اور پھر قیامت کے دن اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. کیا پتا اللہ پوچھے غیبت کی تھی؟ جو یہاں جھوٹے وہ وہاں بھی جھوٹے. اللہ میں تو کبھی غیبت نہیں کرتی. کی کیسے نہیں تھی؟ دکھاؤ. آپ کو پتا ہے نا وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ ساؤنڈ ریکارڈنگ ہے، آڈیو ویڈیو سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ری پلے ہو جائے گا. اپنے کمرے میں، بیٹی کے کمرے میں خاموشی سے، پوشیدگی سے، تنہائی سے وسپر کر کے ماں بیٹی نے غیبتیں کی تھی بہو کے خلاف، اس کی نندوں، اس کی جٹھانی، اس کی ساسوں کے خلاف. سب ریکارڈ ہے، پلے کرو اس کو. سارے میدان حشر میں لوگوں کے سامنے پلے ہو جائے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کتنی عزتیں اللہ نے دنیا میں دے دی، کتنی عیبوں پہ اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ وہاں کی ذلتوں سے بچا دینا، اللہ وہاں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا. اللہ ہمارے عیبوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دینا. کیا ہے یہ زبان کا فتنہ؟ 2 احادیث ذہن نشین کر لیجئے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص لاپرواہی سے، as if least bothered, carelessly، ایک شخص لاپرواہی سے اللہ کو ناراض کر دینے والی بات کو معمولی سمجھ کے کہہ دیتا ہے. بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ گپ شپ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور چگلیاں، غیبتیں، مذاق، اور بعد میں کوئی کہے تم نے یہ کیا کہا، یا نفس لوامہ ہی کہے، ضمیر کہے تم نے، لو چھوٹی سی بات تھی، ایسی کون سی بڑی بات تھی، میں تو مذاق کر رہی تھی. ہے نا، ہوتا ہے نا کئی دفعہ. ایک شخص لاپرواہی سے اللہ کو ناراض کر دینے والی بات کو معمولی سمجھ کے کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 70 برس کے لیے جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. یہ ہے وہ زبان جو موندے منہ جہنم میں گرا دے گی. ایک بات لاپرواہی سے، کیئرلیس ایٹیچیوڈ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کون سی ایسی بات کی تھی، اس نے ایسے ہی دل کو لگا لی، بس لگ گئی کسی کے دل کو، دکھ گیا کسی کا دل، بہ گئی کسی کی آنکھ، ہمارے جملے سے اللہ ناراض ہو گیا. وہ ایک بات 70 ایئرز جہنم کی آگ میں گرانے کا ذریعہ بن جائے گی. وہ جہنم کی آگ جس کی پہلا شعلہ کھال، کھٹیاں، چاٹ سب خلاص. اللہم اجرنا من النار. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بندہ سوچے سمجھے بغیر، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت، بول رہے ہیں جس بیکاز آف ہیک آف اٹ بولتے چلے جائیں گے. مجھے یاد ہے میری بھانجی چھوٹی تھی اور میرے والد ہمیشہ آتی تھی اور تیزی سے بولنا شروع کر دیتی تھی. شی ہیڈ سو مچ، اس کو بولنا ہوتا تھا، شیئر کرنا ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے ابا ہمیشہ اس کو روک کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کہتے تھے سٹاپ سٹاپ، اور ہمیشہ اس کو ایک مشورہ دیا کرتے تھے، تھنک بفور یو اسپیک اینڈ لک بفور یو لیپ. کسی جگہ میں کودنے سے پہلے، چھلانگ لگنے سے پہلے دیکھو کہیں گڑھے میں تو نہیں جا رہے، اور بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بول رہے ہو. مسٹ یو، شوڈ یو، اور شونٹ یو، تھنک بفور یو اسپیک. اور وہ بہت دفعہ مجھے کہتی کہ مجھے بابا یہ مشورہ دیا کرتے تھے اور اب مجھے یاد آتا ہے ان کا مشورہ. اللہ ہمیں بھی اچھے ہی مشورے دینے کی توفیق عطا فرما. تو حدیث کے الفاظ ہے، بندہ سوچے سمجھے بغیر ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے. یعنی جتنا ایسٹ اور ویسٹ میں فاصلہ ہے نا، اتنا ڈیپ وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. بغیر سوچے سمجھے بولا. کہ جو کیئرلیسلی باتیں ہو جاتی ہیں نا زبان کی، ان کے بارے میں بھی کیئرفل ہونا ہے. اس زبان کے اوپر ایک فلٹر لگانا ضروری ہے، اس کی لگام کو کسنا ضروری ہے، اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے.
لوز ٹنگ، بلیبر ماؤتھ نہیں چلے گا ایمان کے بعد.